شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. خطبات جمعہ میں ایک کوشش رہتی ہے ہمیشہ، اور اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا عزم بھی ہے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پرابلم، ایک مسئلہ، ایک پریشانی جو معاشرے میں ناسور کی طرح جو ہے وہ پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے. اور یہی ہمارے اسلاف کا طرز تھا اور یہی ان کی فکر تھی. بالخصوص جو ہم نے دیکھا ہے شیخ رفیق الاثری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، 8 سال ان کی خدمت میں حاضری اللہ نے عطا فرمائی الحمدللہ. ان کا فکر اور انداز بھی یہی تھا کہ ان کے خطبہ جمعہ کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل ملتا تھا، اور اسی لیے ہر جمعہ ایسا لگتا تھا کہ نیا ہی ہے اور نئی چیز سامنے آتی ہے. تو ایک مسئلہ جو معاشرتی طور پہ ہمیں درپیش ہے وہ فیل نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے ہی نہیں، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، ایسے ہی ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ نہ ہو. لیکن جب فیکٹس اینڈ فگر کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑے خطرناک ملتے ہیں، بہت ہی خطرناک ہمارے سامنے آتے ہیں. ہمیں کیوں فیل ہوتا ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بھی ایک پرابلم اگر لیتے ہیں تو اس لیے نہیں ہوتا، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، ہم اس مسئلے کا شکار نہیں ہوئے ہوتے، نمبر 1. نمبر 2، ہماری جو سوچ کی ایک طرز ہے نا، ایک سمت ہے، وہ ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے. جو ایکچول پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، یا ہمیں دکھائے نہیں جاتے. ہمیں تصویر کا ایک الگ رخ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور سب اچھا کا راگ الاپا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں سب اچھا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے. اور جو ایکچول ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ پرابلم ہی نہیں ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا جی ٹھیک ہے. جب ہم فیکٹس اینڈ فگر کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں، تو وہ اگر ان کی بات کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور واقعی ہو رہے ہیں. جو خاندان اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، خاندان، میں اگر مجھے شریعت اجازت دیتی نا تو میں یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہتا کہ اس سے بڑی نعمت نہیں دی اللہ نے.
معاشرتی حساب سے اگر ہم بات کریں تو خاندان یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور جن سمتوں سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں نا، ان میں ایک سمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہو نا کر دو، یہ کسی بھی اینگل سے ہو. اس کے لیے بہت سارے میتھڈ یوز ہو رہے ہیں خاندانی سسٹم کو، فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اس میں آپ کا ہر قسم کا میڈیا بھی انوالو ہو رہا ہے، ہر انداز میں، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی سا بھی میڈیا ہو، سارا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میتھڈ کو یوز کر کے فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ ایک تفصیل طرف موضوع ہے تو میں اشارتاً آپ کے سامنے باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک یہ نمبر 1. نمبر 2، جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، سر اس کو بھی اتنا جو ہے کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے، اور اس کی بھی جو طرز ہے اور جو فکر ہے وہ ایسی متعین کر دی گئی ہے کہ اس سسٹم میں آنے کے بعد بھی نا بچہ ڈیفینیٹلی اسی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ فیملی سسٹم کو ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے. پھر تعلیمی نظام کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک وسیع میدان ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے یہ بھی موضوع رکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس میٹرک سسٹم ہو، چاہے ہمارے پاس کیمبرج سسٹم ہو، یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں ہمارے پاس، کہ کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہم کس طرح ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری کن کن ویلیوز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہٹ کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے ہٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھے اسکولنگ سسٹم میں اگر اپنے بچے کو ڈالنے جائیں تو شاید فرسٹ ٹائم ایٹ دا ایڈمیشن جو ہے نا وہ آپ کو شاید 50 سے لاکھ روپے تک کا خرچ ہوتا ہے. آپ خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے. بچہ جو تیار ہو کے سامنے آتا ہے جب وہ 8-10 سال کے بعد، پھر وہ ابا کو کہہ رہا ہوتا ہے، ابا تو کیڑی دنیا چ رہنا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. اب وہ باپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور ان ویلیوز کو انکار کر رہا ہوتا ہے جن پہ کبھی سوچنے کے لیے بھی ہمارا ذہن تیار نہیں ہوتا تھا. میں یہ ایگزامپل میں نے کئی جگہوں پہ دی ہے، میں مختصراً یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں غالباً شاید یہاں بھی دی تھی، مجھے نہیں یاد، لیکن دی تو دوبارہ بھی سن لیں. سیکنڈ ایئر کی ایک بچی، میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، مجھ سے ایک سمپل سا کویشچن کرتی ہے، سیکنڈ ایئر کی بچی کتنی عمر کی ہوگی؟ 12 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال کی ایج کی ہوگی، 17 سے 18 سال کی ایج کی. وہ مجھے کہتی ہے سر آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں کہ پوچھو. اب بچی کہہ رہی ہے، بچہ نہیں کہہ رہا. یہ بھی ایک الگ ہی چیز ہے کہ بچی کے ذہن میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی. اور جبکہ بچی جو ہے یہ ماں باپ کی سب سے بڑی فرما بردار ماں باپ کی. اور قیامت کی نشانیوں میں بھی جو نشانی بیان کی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی کبھی سوچ کے دیکھیے گا کیا ہو. جو حدیث جبریل ہے نا، حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی تھی. اور ایک نشانی بیان فرمائی تھی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. اس جملے کی جو تشریح محدثین نے کی ہے نا، وہاں ایک تشریح یہ بھی کی ہے محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی. بیٹی نافرمان ہو جائے، وہ پتر کٹ دیندے نے، بیٹیاں سنبھال لیندی ہیں، وہ بیٹی پکڑ لیتی ہے، بیٹی ماں باپ کو سینے سے لگاتی ہے. آج بیٹی کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں ابا اماں کچھ نہیں ہے. وہ بچی کہتی ہے کیا میں اپنے ماں باپ کی ڈائریکشن کو سیٹ کر سکتی ہوں کہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں. مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، دنیا کے اعتبار سے بات کرو. جبکہ دنیا کے حوالے سے ہمیں قانون کیا دیا گیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، ان کے ساتھ معروف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آج وہ 17 سال کی بچی یہ کہنے کو تیار ہو رہی ہے کہ میرا ابا غلط ہے، میری اماں غلط ہے. کبھی سوچ کے دیکھے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے بیٹھے بٹھائے ہو گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے نے کل کھانا کیا ہے. سر دشمن کو پتہ ہے کہ آپ کے اور میرے بچوں نے 20 سال بعد ہمارا راگ کیسے الاپنا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے.
ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بچے نے کل کھانا کیا ہے. تو یہ تعلیمی سسٹم بھی اس انداز میں ہمارے جو ہے نا اس کو خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 2012 کا میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 11-12 کا، آپ کے شہر کراچی کے حوالے سے. سر 2011-12 میں شہر کراچی میں رجسٹرڈ 60,000 طلاقیں ہوئی ہیں. رجسٹرڈ 60,000 طلاقیں ہوئی ہیں جو باقاعدہ یونین کونسل کے لیول پہ جو ہے رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اور 2018 اور 19 کا جو سروے ہوا، اور اس سروے کے اندر جب خواتین سے پوچھا گیا تو خواتین نے یہ کہا طلاق دینے کا حق ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کو طلاق دے کے سائڈ میں ہو جائیں. یہ پاکستان کا سروے ہے، میں آپ کو انڈیا یا جو ہے نا کینیڈا کا یا پھر کسی اور ملک کا سروے نہیں پیش کر رہا. جائیں گوگل کریں اور سرچ کر لیں خود ہی. یہ سچویشن چل رہی ہے ہمارے یہاں. یہ کہہ کے پھر ہم ایک اور فیکٹس اینڈ فگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے، 20 کروڑ لوگ 30 کروڑ لوگ جو ہے پوری دنیا میں ڈپریشن کے مریض ہو گئے. ڈپریشن کے مریض، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس. آپ آج دیکھیں تقریباً ہر چوتھا بندہ سٹریس کا جو ہے نا وہ مرض لے کے گھوم رہا ہے. اور سٹریس کہاں سے بلڈ ہوتا ہے، کہاں سے وہ اس کو پنپ رہا ہوتا ہے، کہاں سے اس کی جو ہے نا وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے؟ زیادہ تر گھر سے ہو رہی ہوتی ہے. پرابلم گھر سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، گھر سے وہ چیزیں سارے نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ کسی کو محفوظ رکھے تو محفوظ رکھے، آمین، اللہ محفوظ. اب یہ چیزیں کھڑی ہو رہی ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے. تقریباً کوئی 8 سے 10 لاکھ ایک سال میں خودکشیاں ہوتی ہیں. بندہ چھٹی ہو گیا، پتہ نہیں چلتا وہ کیوں جاتا ہے. جتنی بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو ماں سے جوڑتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہاں جو اس کے بعد روزی روٹی نہیں تھی، بچے بھوکے گھر میں تھے، یہ تھے. سر آپ ڈیپ میں جا کے ریسرچ کر کے تو دیکھیں اگر پرابلم کیا تھی. شیخ علیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے نا، وہ کہا کرتے تھے بیٹا اگر گھر میں اللہ رب العالمین نے انسان کی بچی دے رکھی ہو نا، انسان کی بچی، وہ جن کی بچی نہ ہو، جننی کہا کرتے تھے استاد جی اکثر اس کو، جننی گھر میں نہ ہو، انسان کی بچی ہو نا تو وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیتی ہے، بندہ ٹھنڈا سانس لے لیتا ہے. اور گھر میں اگر جو ہے نا وہ جننی بیٹھی ہو نا تو بندہ اس کو سونے کا نوالا بھی کھلا دے نا تو انسان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے. یہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، ایسا بڑھ رہی ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے، اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیسے کریں؟ اس کی 2-4 چیزیں پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے ایک مختصر سا جو ہے وہ ہمارا ایک موضوع کا ایک ابتدائیہ. اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن مقدس ہمیں کیا کہتا ہے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. قرآن جو ہمیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ بڑا کمال کا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارا ایک پرابلم اور بھی شروع ہو گیا ہے. ہمیں پڑوسی کی بات پہ یقین آئے گا، ہمیں فلاں کی بات پہ یقین آئے گا، اس کی بات پہ یقین آئے گا، سیاستدانوں کی باتوں پہ یقین آ جائے گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم مذہبی ہو کے بھی بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں آتا. اور یہ پریکٹیکلی ہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ یقین ہے، پریکٹیکلی ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ. اور یہ ہے. اور پھر جو ہمارا ینگسٹر آ رہا ہے نا، یوتھ ہمارا آ رہا ہے، اللہ اکبر، ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اور کس انداز میں آ رہی ہیں. یہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں مذہبی چیزوں کو، اور ایسے کویشچن ریز کر رہے ہوتے ہیں کہ جن سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ ہو رہی ہیں چیزیں. بہت ساری چیزیں قرآن مقدس جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن مقدس نے سورہ روم کے اندر جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی ہے، 4 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان 4 آیتوں کو دیکھیے گا کہ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. اللہ بتاتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، گھر جا کے پڑھیے گا. یہ 4 آیتیں کم از کم آج کے خطبہ جمعے کا ہوم ورک لے کے جائیے گا.
یہ 4 آیتیں کم از کم گھر جا کے خود بھی پڑھیے گا، بیگم کو بھی پڑھائیے گا، دونوں بیٹھ کے نا کوئی تفسیر اٹھا لیجیے گا، اور تفسیر اٹھا کے نا یہ 4 آیتیں آج کے دن میں پڑھ لیجیے گا، خدا را پڑھ لیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، آمین۔ بچے ہوئے تو اور بچ جائیں انشاءاللہ۔ بس یہ 4 آیتیں آپ پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیوی پیدا کی ہے۔ اللہ کی نشانی بیوی ہے، اللہ اکبر۔ بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، ازواج مشترک لفظ ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی۔ اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میں نے بیوی پیدا کی ہے اور بیوی کے لیے شوہر پیدا کیا۔ اور پھر کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کی زندگی پرسکون گزر جائے۔ یعنی میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی قرآنی فلسفہ جو ہے وہ سکون ہے، قرآنی فلسفہ سکون ہے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو سوچیں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہے۔ وہ کہاں ہے میں آگے ڈسکس کروں گا، 3 پوائنٹ آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا ہی سکون کے لیے کی ہے۔ اچھا اللہ ایک جگہ کہتا ہے نا، ایسے تو مسلمان کو ایک ہی جگہ پہ یقین آ جانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ اللہ معاف کرے ہم علم غیب پہ یقین نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے دکھنا چاہیے۔ اللہ نے یہ موضوع قرآن میں 2 سے 3 مقامات پہ بیان کرتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ کہتا ہے، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کے بیچ مودت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، مودت محبت ہم نے ڈال دی ان کے بیچ میں، ورحمہ، اور ہم نے ان میں رحمت ڈال دی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک دوسرے کے لیے رحیم ہے۔ اگر شوہر بیوی کے لیے رحیم نہیں ہے، بیوی شوہر کے لیے رحیم نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں فالٹ تو ہے نا۔ فالٹ کس میں؟ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں، وہ جو بنے ہیں یہاں کہیں نہ کہیں فالٹ ہے۔ اللہ نے تو تخلیق ہی ان کو محبت کے لیے کیا ہے، ان کو بنایا ہی اللہ نے پیار کے لیے کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہی رحمت کے لیے ہے، اللہ نے ان کی مینوفیکچرنگ ہی سکون کے لیے کیا ہے، ان کی زندگی پرسکون گزرے۔ وہ سکون نامی چیزیں نہیں ہے تو اس کا مطلب فالٹ تو ہے نا کہیں نہ کہیں۔ وہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ ڈھونڈنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی قوم جو تفکر کرتی ہے، غور کرتی ہے، ان کے دماغوں میں سمجھ ہے، عقل ہے، اللہ نے ان کے لیے جو ہے اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 یاد رکھیے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 189، گھر جا کے اس کو بھی پڑھیے گا۔ 189 سورہ اعراف، اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے، ایک انسان سے پیدا کیا اللہ نے تمہیں۔ پھر وجعل منها زوجها، اور اسی ایک جان سے، اسی آدم سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ ان میں سکون آ جائے، ان کی زندگی پرسکون گزر جائے۔ جی سکون پیسے کا نام نہیں ہے، سکون اچھے گھر کا نام نہیں ہے، بڑی گاڑی کا نام سکون نہیں ہے، بہترین و مہنگے کپڑے پہننا سکون نہیں ہے، بڑا مہنگا اور اچھا برانڈڈ موبائل لینا یہ سکون نہیں ہے۔ سکون الگ ہی چیز کا نام ہے، وہ قلب سے تعلق ہے، وہ دل سے تعلق ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے، وہ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہے کہ ہم ان کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیں کہ ہاں جی یہ آئے گا تو سکون آ جائے گا۔ سر جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اتنا سکون تباہ ہو رہا ہے، اتنا سکون برباد ہو رہا ہے۔ سر جی آپ کہیں گے یہ سکون کا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑی بے سکونی کا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا۔ راتوں کی نیندیں چھٹی ہو گئی، بڈھوں کی بھی گئی، جو بابے ہیں وہ بھی راتوں کو لگے پڑے رہتے ہیں، 2 بجے تک 1 بجے تک، گیا سکون، چھٹی ہو گئی، کہانی ختم۔ کہیں بھی بیٹھے، کسی طرح انداز میں بیٹھے، کام ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو گیا۔ 2 آیتیں۔ تیسری آیت اللہ رب